محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اگر ہم اور آپ قرآن اور حدیث کو پوری سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، یا جو لوگ پڑھتے ہوں گے وہ اس بات سے ضرور واقف ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ بجگہ اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے برائی سے، گناہ سے، معصیت کے ارتکاب سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیثوں کے اندر اپنی امت کے لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو، قیامت تک آنے والے مومنوں اور مسلمانوں کو برائی کے ارتکاب سے منع کیا ہے، روکا ہے، اور برائی کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ان تمام باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو واقف کرایا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان بہت جلدی گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس گناہ کے اندر وقتی فائدہ ہوتا ہے، عارضی فائدہ ہوتا ہے، اور بہت ہی معمولی لذت ملتی ہے، لیکن شیطان ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اچھا راستہ چھوڑ کر، وہ سچا راستہ چھوڑ کر، وہ بھلائی کا کام چھوڑ کر، نیکی اور ثواب کا کام چھوڑ کر برائی کا ارتکاب کر لے۔ میرے بھائیوں، لیکن جو لوگ سچے اور پکے مسلمان ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو مکمل طور پر اللہ کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کو اپنی زندگی بناتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کو اپنی زندگی کا وسیلہ بنائے رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، کبھی شیطان کے دھوکے میں نہیں آتے۔ وہ یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کام ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے، اور جس کے کرنے کی پاداش میں ہمیں اس دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ لوگ کبھی بھی برائیوں کے قریب نہیں جاتے ہیں، کبھی بھی گناہوں کے قریب نہیں جاتے ہیں،
بلکہ ہمیشہ اچھا راستہ اختیار کرتے ہیں، قرآن کا راستہ اختیار کرتے ہیں، حدیث کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگوں، یاد رکھو، سنو جو ایمان لے آئے ہو، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو مصیبت لاحق ہوتی، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کی وجہ خود تم ہو، تمہارے کرتوت ہیں، تمہاری برائیاں ہیں، تمہارے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک ماں جتنی محبت اپنے شیرخوار بچے سے کرتی ہے، دودھ پینے والے بچے سے کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلا کیے ہوئے تکلیف دے، یا کہ بلا کسی وجہ کے اللہ تعالیٰ مصیبت میں گرفتار کر دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو بھی دنیا کے اندر تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ ہمارے کرتوت کا بدلہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر ہمارا اور آپ کا مواخذہ کرتا ہے، ہماری اور آپ کی گرفت ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت کم گناہوں پر ہمارا مواخذہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو بھول کر، اسی طرح جو چوک سے، جو نادانستہ طور پر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے جو گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر تعمد کے ساتھ جو گناہ کرتے ہیں، میرے بھائیوں، ایسے گناہوں پر ہمارا مواخذہ ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی مواخذہ کر لیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی مواخذہ کرتا ہے، اور میں نے کہا کہ جسمانی طور پر بھی مواخذہ ہوتا ہے اور روحانی طور پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ گناہ کے بہت سارے برے اثرات ہیں، گناہ کے بہت سارے برے نتائج ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو واقف ہونا چاہیے، یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون سے برے نتائج ہیں جو گناہ کی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الجواب الکافی، بہت مشہور کتاب ہے الجواب الکافی۔ اس کتاب کے اندر امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کے 47 برے نتائج نقل کیے۔ گناہ کے 47 برے نتائج ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن امام ابن قیم نے اپنی اس کتاب کے اندر 47 برے نتائج کو بیان کیے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ان برے نتائج میں سے چند کا بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی ڈھٹائی کے ساتھ اور جان بوجھ کر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو یاد رکھیے سب سے برا نتیجہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ گناہ کرنے والا آدمی، برائی کا ارتکاب کرنے والا آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، علم سے جڑے ہوئے ہیں، جو طلبہ مدرسے کے اندر یا اسکولوں کے اندر
یا کالجوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے ہیں، وہ لوگ یاد کر لے کہ گناہ کا سب سے بڑا جو بھیانک نتیجہ اور برا نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی علم کی دولت سے، علم کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے، علم اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور جو لوگ برائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو اس آدمی سے چھین لیتا ہے، وہ آدمی گنہگار آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اندر 4 بڑے امام ہوئے ہیں جن کو فقہائے اربعہ کہا جاتا ہے، ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور چوتھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے استاد وکیع بن الجراح سے پوچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے استاد امام وکیع سے کہتے ہیں امام شافعی کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا اپنے استاد وکیع سے، کس بارے میں سوال کیا؟ سوء حافظے کے بارے میں۔ کہا امام شافعی نے اپنے استاد وکیع کو کہ استاد محترم، کیا وجہ ہے کہ میرا حافظہ مضبوط نہیں ہے، جو میں یاد کرتا ہوں بہت جلدی بھول جاتا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، تو دیکھیے امام شافعی کے استاد امام وکیع نے اپنے شاگرد کو کیا کہا؟ کہتے ہیں امام شافعی فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ میرے استاد نے کہا کہ اے شافعی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے، تم جو یاد کرو تم نہ بھولو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم معصیت کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ گناہ انسان کے جسم کو بھی کمزور کرتا ہے، یہ گناہ انسان کی عقل کو بھی کمزور کرتا ہے، یہ گناہ انسان کو روحانی طور پر بھی مفلوج کر دیتا ہے۔ آگے امام شافعی کہتے ہیں کہ وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، اور میرے استاد نے کہا یعنی وکیع نے کہ یہ علم ایک نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک روشنی ہے، صرف انسان اپنی محنت پر، اپنی جد و جہد پر یہ اعتماد اور بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کتنے محنتی لوگ آپ دیکھیں گے جو بڑی محنت کرتے ہیں، راتوں رات جگتے ہیں، کتابوں کو حفظ کر لیتے ہیں، لیکن صحیح جواب لکھنے کی توفیق میرے بھائیوں نہیں ملتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ محنت میں کوئی کمی نہیں کی، اور مہینوں اس نے محنت کی ہے، راتوں رات اسے نے جگا ہے، لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو دیکھتا وہ آدمی فیل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو روشنی ہے وہ روشنی اسے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آگے کہا امام شافعی نے وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي، اور کہا امام وکیع نے کہ اے امام شافعی، اے میرے شاگرد، اللہ کا نور یہ معصیت کرنے والوں اور گنہگاروں کو نہیں ملا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گناہ کا پہلا بھیانک نتیجہ یہ ہے، یا برا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی علم کی دولت سے، علم کے سرمایے سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح گناہ کا دوسرا جو برا نتیجہ ہے میرے بھائیوں کہ رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، روزی میں تنگی ہو جاتی ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن رزق میں جو فراوانی ہونی چاہیے، رزق میں جو کشادگی ہونی چاہیے، انسان دکان کرتا ہے،
ہزاروں کی لاگت سے، ہزاروں کے خرچے سے تجارت قائم کرتا ہے، دکانیں بناتا ہے، لیکن سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن روزی میں کوئی برکت نہیں، روزی اسے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی تجارت کے اندر کشادگی ہو، آپ کی دکانداری کے اندر برکت ہو، میرے بھائیو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی طرف آئیے، آپ قرآن کی طرف آئیے، آپ اللہ کے تقوی کی طرف آئیے، آپ گناہوں کو ترک کر دیں، آپ گناہوں کو چھوڑیں۔ اگر آپ بے نمازی ہیں، نمازی بن جائیے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کی پابندی کیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ بیت اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کیجئے۔ اگر آپ حرام کھاتے ہیں، آپ اس حرام کو چھوڑ دیجئے، حلال کھانا شروع کر دیجئے، آپ کا کاروبار چلنے لگے گا، آپ کی دکانداری چلنے لگے گی، آپ کی تجارت چلنے لگے گی، اور جو کساد بازاری کے آپ شکار ہیں، انشاءاللہ آپ کی دکانداری میں، آپ کی دولت میں، آپ کی مالداری میں میرے بھائیوں برکت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کی مصیبت سے، اور اسی طرح ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ کے اندر تقویٰ ہوگا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی بجاوری کریں گے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے منہیات سے اجتناب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر فارغ البالی عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو تمندر بنا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار بنا دے گا، اور ایسی جگہ سے، اس راستے سے اور ایسی راہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے گا جس کا وہم و گمان بھی آپ کو نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گناہ کا دوسرا برا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزی کے اندر، رزق کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی چیز کو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العبد لیحرمہ الرزق بالذنب یصیبہ، کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے، آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اگر کوئی دکاندار ہے، اس کی دکانداری اگر نہیں چل رہی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ یوں ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، اور آپ کو ادنا بھی، اگر آپ کو معمولی بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، آپ کے پاؤں میں ٹھیس بھی اگر لگتی ہے، تو ایک مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو ہم نے دعوت دی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح گناہ کا تیسرا بڑا نقصان، گناہ کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل میں وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہگار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے، دل کا سکون چھن جاتا ہے، دل کا سکون چھن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی لحاظ سے، جو ظاہری لحاظ سے مالدار ہیں، کروڑ پتی ہیں اور لاکھ پتی ہیں، کسی چیز کی انہیں کمی نہیں ہے، ہر طرح کے آرام اور آشائش کا سامان ان کے پاس مہیا ہے، لیکن ان کے دل کو قرار نہیں ہے، دل کو سکون نہیں ہے، ہمیشہ بے چینی، ہمیشہ بے اطمینانی کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں جائے وہاں سکون نہیں ہے، گھر سے باہر جائے وہاں سکون نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کو گناہوں نے زنگ آلود کر دیا ہے۔
اور گناہ نے ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا ہے۔ گنہگار جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تم امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، دلی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں وہ لوگ اچھے لوگوں سے بھی بھاگتے ہیں۔ جہاں دیکھے گا ایک گنہگار، ایک شرابی، ایک جواری اور ایک نشہ خور کہ یہاں پر اچھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر نیک آدمی ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، قرآن کا قاری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا جانکار ہے، وہ وہاں قدم نہیں رکھے گا، وہاں سے بھاگنا چاہے گا۔ جس طرح ایک شیطان اللہ والوں سے بھاگتا ہے، اسی طرح ایک گنہگار اللہ کے نیک بندوں سے بھاگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ کے برے نتائج ہیں کہ انسان کے دل میں وحشت پیدا ہو جاتی ہے اور بندوں سے ڈر اور خوف لگنے لگتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، گناہ کا چوتھا بڑا نقصان، گناہ کا چوتھا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، کٹھن ہو جاتی ہے اور انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اس کام میں پریشانی آ رہی ہے، اس کام میں پریشانی آ رہی ہے، ایک پریشانی ختم ہو رہی ہے، دوسری پریشانی ختم ہو رہی ہے، کبھی بیٹا بیمار پڑتا ہے، کبھی بیوی بیمار پڑتی ہے، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور آفت آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی دشوار گزار بن جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر میرے بھائیوں گناہ ہوتا ہے، معصیت ہوتی ہے، ہم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی میرے بھائیوں کٹھن بن جاتی ہے، دشوار بن جاتی ہے۔ اور میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر آسانی پیدا ہو، آپ کی زندگی کے اندر اطمینان پیدا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون کرے، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اگر آپ اللہ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کی اتباع پیروی کرو گے، اللہ تعالیٰ ہر دشواری کو آسانی میں بدل دے گا، ورنہ آپ پریشان حال رہیں گے اور کوئی نتیجہ، کوئی بہتر راستہ آپ کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح گناہ کا، معصیت کا پانچواں بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی تاریک بن جاتی ہے، انسان کی زندگی میں ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہمیں آگے اپنا قدم کیسے بڑھانا ہے، کہاں بڑھانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر روشنی رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد رہے، روشنی رہے اور آپ کی زندگی منور رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیجیے، آپ معصیت کو چھوڑ دیجیے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو۔ میرے بھائی، غور کیجیے، ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، قدم قدم پہ ہمارے برائی ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر ایک آدمی غور کرے، سوچے، حساب کتاب کرے صبح سے لے کر شام تک، تو پتہ یہ چلے گا کہ بسا اوقات 24 گھنٹے میں ہم کوئی ایک اچھا کام نہیں کرتے، کوئی ایک اچھا کام نہیں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جو نیکی اور ثواب کے کام ہیں، جیسے توحید کا معاملہ ہے، سنت کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کے اندر نماز ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بال بچے نمازی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اربوں خربوں کی تعداد میں
لوگ بے نمازی ہیں، ہماری مسجدیں غیر آباد ہے، ہماری مسجدیں ویران ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر سکون پیدا ہو جائے، ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بہتر ہو، ہماری آخرت بہتر ہو، اور ہم جسمانی اعتبار سے بہتر ہو، عقلی اعتبار سے بہتر ہو، روحانی اعتبار سے بہتر ہو، اور ہر اعتبار سے ہماری زندگی میں سکون ہو، اطمینان ہو، اس کے لیے ہمیں عہد کرنا پڑے گا اور وعدہ کرنا پڑے گا، اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، ہم ہے کون، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کر رکھا ہے، قرآن میں کیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں کون سی تعلیمات دی ہیں، کیا ہماری زندگی اس کے مطابق گزر رہی یا نہیں گزر رہی ہے، کیا نیکی اور ثواب کا کام ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہم نے اب اچھائی کا راستہ چھوڑ کر برائی کا راستہ اختیار کر لیا ہوا ہے، ہم نے بھلائی کا راستہ چھوڑ کر گناہ کا راستہ اختیار کر لیا ہوا ہے۔ اگر ہم گناہ کریں گے تو یہ سارے بھیانک نتائج جو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آخری بات کہہ کے، میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں، گناہ کے بہت سارے برے نتائج ہیں، اور میں نے کہا کہ امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب الجواب الکافی کے اندر 47 برے نتائج بیان کیے ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ آخری بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، دیکھیے کیا کہتے ہیں گناہ سے متعلق۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے، نیکی اور ثواب کا کام کرتا ہے، تو اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر روشنی رہتی ہے۔ آپ دیکھیے، مشاہدہ کیجیے، گاؤں سماج شہروں میں آپ رہتے ہیں، دیکھیے کہ جو ایک اچھا انسان ہوگا اس کے چہرے پہ تازگی ہوگی، اس کا چہرہ روشن ہوگا، منور ہوگا، وہ ہمیشہ ہنستا کھیلتا مسکراتا ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب، اور اچھا کام کرنے والے کا دل بھی ہمیشہ منور رہتا ہے۔ اصل زندگی دل کی زندگی ہے۔ اگر آپ کا دل مر گیا، آپ مر گئے، آپ کی زندگی کے اندر کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کہا عبداللہ ابن عباس نے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، نیکی اور ثواب کا کام کرتے ہیں، ان کا دل ہمیشہ منور رہتا ہے۔ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور اچھا کام، نیکی اور ثواب کا کام کرنے والے کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ روزی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، چوری چماری ڈکیتی اور بے ایمانی کرتے ہیں، اپنے گراہکوں کو دھوکہ دیتے ہیں، غش کرتے ہیں، سڑا گلا سامان نیچے اور اچھا سامان اوپر رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح تونگری نہیں آتی ہے، اس طرح مالداری نہیں آتی ہے، آپ کروڑپتی نہیں ہو جائیں گے۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ مالدار بنے، آپ کی تجارت دکانداری میں برکت ہو، آپ گناہوں کو چھوڑیے، آپ اچھے راستے کو اختیار کیجئے۔ آگے عبداللہ ابن عباس نے کہا، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، کہ اچھا کام کرنے سے جسمانی اعتبار سے بھی آدمی تندرست اور توانا ہو جاتا ہے۔ وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اگر آپ اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور کہا، یہ تو اچھائی کے اچھے نتائج تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے آگے کہا، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اگر آپ برائی کریں گے آپ کا چہرہ کالا پڑ جائے گا، آپ کا چہرہ دنیا ہی میں دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ جو ڈٹائی کے ساتھ، پوری جرات کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، زناکاری، بدکاری، فحاشی، چوری کرتے ہیں، دیکھیے گالی گلوچ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مرنے سے پہلے ہی اس آدمی کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔
میرے بھائی عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وَإِنَّ لِلسَّيِّدِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَبْرِ، اور یہ برائی کا برا نتیجہ دنیا ہی میں نہیں، آپ کی قبر تک جانے والا ہے۔ آپ کی قبر بھی تاریک ہو جائے گی اگر آپ گناہ کرتے ہیں، آپ کا دل بھی تاریک ہو جائے گا، آپ کا جسم بھی کمزور ہو جائے گا، آپ کی روزی کے اندر بھی کمی پیدا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نفرت کو لوگوں کے دلوں میں رکھ دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ برائی کے چند یا گناہ کے چند برے اثرات تھے، برے نتائج تھے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اسلام کا جائزہ لیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن پر ایمان لایا ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری یہ دستور ہے۔ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری زندگی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان ہمیشہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے اجتناب کرتا ہے، دور رہتا ہے، تاکہ اس کی دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے، دنیا کے اندر بھی اللہ کی مدد شامل حال ہو، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بہتر اجر و ثواب عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں توحید پر قائم و دائم رہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم و دائم رہیں، اور نیکی اور ثواب کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو برائی کا کام ہو اور بے حیائی کا کام ہو، گناہ کا کام ہو، خود بھی بچیں، بال بچوں کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں، اور ہر آدمی کو بتائیں کہ ایسا کام ہے جس سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔